اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے امتی ہیں جس کا امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی دعا کرتے رہے کہ مولا اے مالک خالق ہمیں تو نبی نہ بناتا، اس پیارے نبی کا امتی بنا دیتا۔ تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اس پیارے نبی کے امتی ہیں، اور اس امتی کا جذبہ کیا ہونا چاہیے، نبی پر ایمان کتنا ہونا چاہیے، ایمان نبی پر یقین کتنا ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس دو شخص آئے جس میں سے ایک کافر تھا اور ایک ظاہری طور پہ مسلمان یعنی منافق تھا، کلمہ پڑھتا تھا مگر اندر سے منافق تھا۔ آئے اور آگے کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہماری ایک پریشانی ہے، ہمارا آپس میں ایک تنازع ہے، اس تنازع کو آپ حل فرمائیے۔ آپ نے کہا واقعہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا اے عمر فاروق میں اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم بولو، کہ پہلے تم بتاؤ اس کے بعد اس کی بات سنتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یہ مسئلہ، یہ جو ہم مسئلہ آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، یہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ جا کے ساری اپنی بات بیان کی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننے کے بعد میرے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ تم ٹھیک ہو، یہ دوسرا شخص غلط ہے، یعنی ظاہری طور پہ جو مسلمان منافق تھا وہ غلط ہے۔ عمر فاروق نے جب یہ بات سنی، جلال تو پہلے بھی ماشاءاللہ آپ کا بے مثل اور بے مثال تھا، یہ بات سننے کے بعد کہنے لگے دونوں یہاں ٹھہرو، میں ذرا آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائی، اور تلوار لانے کے بعد منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، سر اس کا کاٹ کے رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا اے عمر یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا ماجرا کیا آپ نے؟ بات سننے کے بجائے اس کا سر کاٹ دیا۔ کہا جس کو میرے محبوب کا فیصلہ پسند نہیں اس کے معاملے میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے جب کوئی بات کی جائے، ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ کیا جائے تو ہم سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ حل اس کا وہی ہے جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کو آقا کریم سے کتنی محبت تھی، سرکار سے کتنا پیار تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، شادی کی پہلی رات ہے، حضرت بلال کو سرکار نے حکم دیا اے بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں جا کے یہ اعلان کرو کہ اسلام پہ مشکل وقت آن پڑا ہے، مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ جیسے ہی حضرت حنظلہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، شادی کی پہلی رات تھی، اسی حالت میں اٹھے، بلال کی آواز سننے کے بعد اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتایا، بتانے کے بعد اجازت لی، اپنی ماں سے اجازت لی اور گھر سے نکل کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے قافلے کے اندر جنگ میں روانہ کر دیا آپ کو۔ جنگ کے لیے جب روانہ ہو گئے، قصہ مختصر یہ کہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی، بہت سارے کافر واصل پہ جہنم ہوئے، کچھ مسلمان بھی شہید ہو گئے۔ ہوا کیا کہ شہید ہونے کے بعد آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جو باقی صحابی تھے انہیں حکم دیا کہ مسلمانوں کی لاشیں اکٹھی کرو، انہیں دفن کیا جائے۔ کافر تو پہلی کافر تھے اور یہ مسلمان الحمدللہ جنگ جیت چکے تھے۔ سرکار کے حکم کے مطابق صحابہ کرام میدان میں اترے، ساروں کی لاشیں اکٹھی کرنا شروع کر دی اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش میت مبارک صحابہ کرام کو نہ ملی۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں اور ان کی میت گئی کہاں؟ میرے اور آپ کے آقا لجپال سوہنے میٹھے منٹھار مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید ہونے والے سارے صحابہ کرام کی میتیں مل چکی ہیں، جسم اطہر مل چکے ہیں، مگر حضرت حنظلہ کی نہیں مل رہی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور مسکرا دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، اعلان سننے کے بعد خدا کتنی محبت تھی، مصطفیٰ کتنی محبت تھی، جہاد کتنی محبت تھی کہ آپ نے یہ اعلان سننے کے بعد فوراً گھر سے نکلے اور یہاں پہ آ کے میدان میں جب شہید ہوئے، رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی،
رب کو اتنی ادا پسند آئی کہ رب نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں زمین پہ جاؤ اور حنظلہ کی لاش کو آسمان پہ لا کے اسے غسل دو۔ جب آپ نے یہ واقعہ، یہ بات صحابہ اکرام کو بتائی، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ اکرام نے کیا دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی لاش میدان میں جب اتاری گئی تو آپ کے سر کے بالوں سے اور جسم اطہر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اب آپ پتہ کیا چلا، سرکار سے اتنی محبت ہونی چاہیے، سرکار سے اتنا پیار ہونا چاہیے، سرکار سے عشق اتنا ہونا چاہیے کہ بندہ ٹانگوں سے بھی معذور ہو تو جب نبی کے دین کے لیے پکارا جائے تو اپنی معذوری کو نہ دیکھے، اپنی غربت کو نہ دیکھے، اپنے معاملات کو نہ دیکھے، سب کچھ چھوڑ کے حضور کی ناموس کے لیے گھر سے نکل آئے۔ پھر اب وقت حاضر میں ایک بات پتہ کیا چلی، انسان نوجوان ہو، کھیلنے کودنے کے اور موج مستی کے دن ہو، انسان کے ظاہری طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ دن ہو، جب سرکار کی ناموس کی بات آئے تو گھر سے سب کچھ چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، سرکار کے دین کے لیے نکلے، تو پھر چاہے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اس کے لیے گھبرائے نہیں۔ میں اور آپ آج الحمدللہ اپنے گھروں میں ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں، مزے سے سکون سے رہ رہے ہیں، گرمی ہوتی ہے نہا لیتے ہیں، کبھی اے سی میں چلے جاتے ہیں، کبھی پنکھے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس مرد کلندر کے بارے میں ذرا سوچئے کہ جو فقط سرکار کی ناموس کے لیے آج جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ حاضر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، سرکار کی ناموس کے لیے ہمیں نکلنا پڑے، ہمیں آواز اٹھانا پڑے، ہمیں ان معاملات میں اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا تن من دھن سچ چاہے کچھ بھی قربان کرنا پڑے، ہم نے قربان کرنا ہے۔ تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا وقت دیا، آپ کے سامنے چند جملے کہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جو کچھ کہا یہ سب کچھ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تا زندگی سرکار کی ناموس کے پہرے داروں میں رکھے۔ اور خواہش یہی ہے، اور آپ اس خواہش کو ضرور اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ سرکار کی ناموس کی خاطر پہرے داروں میں سرکار کے عشق میں شہادت کی موت اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔